ہر شے کے علم کو ہم نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. دوسری ایک آیت ہے کہ ولا رطب ویابس الا فی کتاب مبین، کہ نہ کوئی خشک چیز ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے مگر سب کو جمع کر کے ہم نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. تو مختصر طور پر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام علوم موجود ہے. قرآن مجید میں ہر شے موجود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان صحابہ، جلیل القدر صحابہ کے واقعات امام سیوطی نے لکھا ہے کہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم سے قیامت تک کے بارے میں کچھ پوچھو، ہم سے اس دور کے بارے میں کچھ پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا. میں نے کہا تم جیسے میاں مٹھو کے لیے نہیں ہے، یہ سید عالم کے لیے ہے. قرآن تمہارے لیے دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے تو تمہیں سکھا دیا گیا ہے. یہ خاصیت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. جس طرح پرویزی انکاری حدیث والے بکواس کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں ہے تو سارا علم، لیکن یہ ملے گا کسی بھی نہیں، اس لیے کہ علم صرف مصطفیٰ کے لیے ہے. اور مصطفیٰ کا یہ منصب ہے کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، جو سورہ نحل میں کہا گیا محبوب یہ سارا علم ہم نے تجھے دے دیا ہے، ثم ان علینا بیانا، اس کی ساری تعلیم تجھے دے دی گئی ہے، اب یہ تیرا منصب ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، جو لوگوں کی طرف یہ اتر گیا ہے اس کی وضاحت، اس کا علم تو لوگوں کو دے گا. ہم ڈائریکٹ لوگوں کو نہیں دیں گے، ہم تیرے ذریعے دلوائیں گے. اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے قرآن کا معلم بھی تجھے بنایا ہے اور حکمت و دانائی کا علم بھی تجھے بتایا ہے. تو قرآن کا علم تو یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے کلمات سکھا دیے، اس کے معنی اور مقصد کیا ہے فرمایا والحکمہ، وہ ہم نے مصطفیٰ تجھے عطا فرمایا ہے. تو الفاظ قرآنی سکھا دینا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں آ گیا، اور والحکمہ کے اندر اس کے وہ معنی آ گئے جو الف لام میم صاد کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور جو کاف ہا یا عین صاد کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. تو تمام علوم جو قرآن کے اندر ہے وہ سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے. ہاں ایک بات میں مزید کلیئر کر دوں کہ شاید کوئی کسی وقت کوئی میری تقریر سن رہا ہو تو یہ نہ کہے کہ یہ مبالغے کی طرف چل گئے. تو میں ایک اور کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہوں تاکہ پوری ایک حد بندی ہو جائے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہ بنے اور ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم افراط و تفرید کر رہے ہیں اور ایک طرف بہہ رہے ہیں. ایک اور علمی بحث کا ایک نقطہ میں پیش کر دوں. قرآن میں 3 قسم کے علوم ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے قرآن میں 3 قسم کے علوم ہیں، 2 متناہی ہے، ایک غیر متناہی ہے. یعنی قرآن میں 3 قسم کے علم کی دریا بہ رہے ہیں، 3 قسم کے علوم کے سمندر موجود ہے. 2 تو وہ ہے جس کا کنارہ ہے، ایک وہ ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت وہ علم کا سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے لیے نہیں مانتے، اس لیے کہ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور آپ کا علم متناہی ہے. وہ خدا واجب اور قدیم ہے، اس کا علم غیر متناہی ہے. جس کا علم متناہی ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جس کا علم غیر متناہی ہو جائے وہ بندہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا نظریہ ہے جو یہاں پر میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں. اس لیے کہ اکثر لوگ علم غیب پر بحث کرتے ہوئے امام سیوطی کے قول کو لاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں تو غیر متناہی علم ہے، لیکن وہاں پر ذرا تخریب کرتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں. اس لیے کہ امام سیوطی نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قرآن میں 3 قسم کے علوم ہیں. یہ علم غیب کی بحث کے لیے بنیادی مقدمات ہیں. اس کو سمجھنے کے بعد، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد پھر بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے مسئلے پر گفتگو کرتا ہے. مناظروں میں ہم یہ ساری باتیں پہلے لکھواتے ہیں اور اگلے سے بھی کہتے ہیں اس کا جواب دے، لکھ کر رکھ. جب وہ لکھتا ہے پھر دعویٰ منتخب ہوتا ہے، اس کے بعد دلائل پر بحث ہوتی ہے. لیکن یہ اتنے مضبوط دعوے ہیں کہ مناظرہ چل نہیں پاتا، دعوے پہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وضاحت نہیں ہو پاتی نا، کہ جب تک ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہوگی تو آگے مناظرہ کیسے چلے گا، بات کیسے چلے گی، وضاحت کیسی ہوگی. جب ہم اپنا دعویٰ کلیئر کر رہے ہیں اور دعویٰ کلیئر کرنے کے بعد ساری چیزیں جب واضح ہو جاتی ہے تو بغیر دلائل دینے کے دعوے سے ہی مناظرے میں فتح ہو جاتی ہے، تو پھر مناظرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو لہٰذا میں یہ چند باتیں مقدمات کے طور پر بنیادی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں 3 قسم کے علوم ہیں. 2 علوم ایسے ہیں جس کی انتہا ہے، جو کہیں پر شروع ہوتے ہیں اور کہیں پر ختم ہوتے ہیں، اور ایک علم ایسا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو 2 علوم جو ہے جو متناہی ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، اور وہ ہماری طرف سے گپ نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے، جب آپ نے یہ سن لیا قرآن ہی سے کہ قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے، تو اس ہر شے سے ہم عقلاً اس چیز کو نکال دیں گے جو غیر متناہی ہے. حضور کے لیے عقلاً اس چیز کی ترمیم کر دیں گے اور عقلاً اس کی تخصیص کر دیں گے 2 علم کے جو متناہی ہے. اس لیے کہ حضور اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، سید الخلق ہیں، سید البشر ہیں، خدا نہیں ہے. آپ کی کوئی صفت استقلالی نہیں ہے، آپ کی کوئی صفت قدیم نہیں ہے، آپ کی کوئی صفت واجب نہیں ہے، بلکہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے.
اللہ کا دیا ہوا ہے، تو لہذا اس کے لیے متناہی کا لفظ کہا جائے گا، غیر متناہی کا لفظ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جو دو علوم ہیں اس کو ہم مصطفیٰ کریم کے لیے خاص مانتے ہیں، اور ایک علم جو ہے جو اس میں ہے، جو اصل علم ہے جس کی شاخیں یہ دو علم بن رہی ہیں، وہ اصل علم اللہ رب العالمین کا ہے، وہ اصل علم اللہ رب العالمین کا۔ میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خالص الاعتقاد میں جو بنیاد باندھی ہے، سبحان اللہ، کئی جگہ پر ہمارا اس بارے میں مکالمہ ہوا، لیکن جب بھی ہم نے یہ مقدمہ لکھ کر دیا تو اگلے کے پاس جواب نہ تھا۔ خالص الاعتقاد کے مقدمے میں اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لی ہے، فرمایا نبی کے علم اور اللہ کے علم، فرمایا نبی کے علم کو اللہ کے علم سے وہ برابری بھی نہیں۔ تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تم کہتے ہو اللہ سے بڑھا دیا، اللہ سے ملا دیا، اگلے کا عقیدہ تو پوچھو۔ ہم پر غلط الزام لگا کر تم دار اسلام سے خارج ہو رہے ہو۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو ایک قطرے کو 7 سمندر سے ہوتی ہے، جو ایک قطرے کو 7 سمندر سے ہوتی ہے، وہ نسبت بھی نہیں، اس لیے کہ 7 سمندر کی تو انتہا ہے، اللہ کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات فاضل بریلوی نے فرمائی ہے کہ فرمایا کہ رسول کا علم اگر آپ ایک قطرہ کہیں، اس کو اور آسان کر دوں آپ ذہن کے مطابق، کہ رسول کے علم کو آپ ایک قطرہ کہیں اور اللہ کے علم کو 7 سمندر، تو یہ مقابلہ صحیح رہے گا؟ اعلیٰ کہتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کا علم ایک قطرہ وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کہیں شروع ہو رہا ہے کہیں ختم ہو رہا ہے، اللہ کے علم کے لیے 7 سمندر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ منصف مزاج ہے، اس میں شرک کا کون سا پہلو ہے؟ اس میں برابری کون سی ہے؟ یہ کس قدر ظلم ہے اہل سنت و جماعت پر کہ وہ نبی کے لیے آپ علم غیب مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم نہیں مانتے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم ہی نہیں مانتے بلکہ سب مانتے ہیں، اور جو نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ ہاں، جو علم رسول کے لیے مختص ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اور جو رسول کے لیے نہیں ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہے، اور جو رسول کے لیے شامل کرے گا وہ شرک فی العلم ہوگا۔ اب دیکھیں قرآن نے کیا کہا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب خدا کا راز ہوتا ہے نا، خدا کا آپ کاروباری راز اپنے سینے میں رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں؟ اپنی ڈائری بھی چھپا کر رکھتے ہیں، نقصان ہو جائے گا، نقصان نہیں تو اگلا، اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں اور آپ نے کوئی راز اس میں لکھ دیا ہے، آپ کے گھر والے اگر اس کو پڑھیں تو ان کی طبیعت کیسی ہو جائے گی کہ جناب اچھا تم پر ایسی گزر رہی ہے اور تم نے ہمیں بتایا نہیں، تو آپ نے تو اپنی طبیعت سنبھالی ہوئی، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کچھ کچے دل ہوتے ہیں، کچھ مضبوط دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا راز سب سے بھاری راز ہے، اور فرماتا اگر یہ راز میں پہاڑ پر اتاروں تو پہاڑ پھٹ جائے۔ لو انزلنا ھذا القرآن کہہ کر اسی راز کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کا ایک حرف بھی اگر پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو خدا کے رازوں کا کوئی متحمل نہیں ہے۔ اور لیکن اس لیے اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے، خود اللہ نے کہہ دیا ہے، خود اللہ کہتا ہے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ یہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے، ولیکن یجتبی من رسل من یشاء، ہاں رسولوں میں سے چن لیتا ہے مصطفیٰ جیسے کو اور غیب بتا دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتا ہے، ہم نے کہا قرآن کہتا ہے نبی ہی غیب جانتا ہے، جواب تو یہ آتا ہے نا کہ نبی ہی غیب جانتا ہے۔ اور یہاں پر لاکن کا جو جملہ ہے، یہاں پر طلباء بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں، یہ لاکن کا جملہ جو ہے اس کو عربی گرامر کے اندر استدراک کے لیے کہا جاتا ہے۔ استدراک اس کو کہتے ہیں جو ما قبل جملے کے وہم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی جملہ چل رہا ہے تو پچھلے جملے میں اگر کوئی وہم اور شک ہو تو لاکن لا کر اس وہم کو دور کر کے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تو پھر ہیں کیا؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ لاکن نے کہ کیا ہے پھر تو اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہاں پر دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے، تو کیا کسی کو نہیں بتاتا؟ غیب کسی کے سامنے وعدے نہیں کرتا۔ فرمایا کیا؟ ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، لیکن ہاں ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، ہاں لیکن اللہ رب العالمین رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتا دیتا ہے۔ تو یہ لاکن نے سابقہ
جملے سے وہم دور کر دیا جو ہمارے ذہن میں آ رہا تھا کہ خدا کسی کو نہیں بتاتا ہے، لیکن لاکن نے آ کر بتا دیا کہ اللہ اپنے محبوبوں کو بتاتا ہے. یہ بڑے واضح کانسیپٹ گویا کہ سامنے آ گیا. تو لہذا نبی پاک کے لیے علم غیب کو تو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. محبوب یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو تیرے سینے پہ اتر رہی ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہم جو اتار رہے ہیں تیرے سینے پر یہ ساری غیب کی باتیں ہیں. تو یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب سے متعلق قرآنی آیات موجود، جس طرح آپ کسی بارے میں پڑھتے ہیں وما هو علی الغیب بدنی، میرا نبی جو ہے وہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں، لیکن یہ علم کیسا ہے، رب کا علم کیسا ہے. نبی کا جو علم ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، ایک محدود علم ہے. محدود علم ہمارے علم کے مقابلے میں نہیں، رب کے علم کے مقابلے میں. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے. ہاں، اور ایک کانسیپٹ اور میں مزید آگے کلیئر کرتا ہوں کہ ہم رسول کے علم کو اگر محدود کہیں، متناہی کہیں، ایک حد کے اندر کہیں، تو وہ ہم جیسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں، وہ دیگر انبیاء کے مقابلے میں نہیں، وہ خدا کے مقابلے میں ہے کہ خدا کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم محدود ہے. ایک بات. اور دوسری ایک کانسیپٹ یہاں پر میں کلیئر کروں، اکثر بحث مناظروں میں اس طرف چلی جاتی ہے، نہیں یہ تو سب ٹھیک ہے، ہم نبیوں کے لیے غیب مانتے ہیں، لیکن آپ نبی کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں. نبی کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، تو آپ تو کل علوم مانتے ہیں، اور یہ شرک ہے. اور میں نے کہا عقل کے اندھو، یہ کل علم شرک جب ٹھہرتا جب ہم خدا کے مقابلے میں مانتے ہیں. ہم محدود علم تو خدا کے مقابلے میں مانتے ہیں، لیکن کل علم مخلوق کے مقابلے میں مانتے ہیں. تو شرک کہاں سے آیا؟ شرک کہاں سے آیا؟ کیونکہ محدود علم ہم اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں اور کل علم مخلوق کے مقابلے میں مانتے ہیں. یعنی ساری کائنات انبیاء سمیت جن کو جزوی علم دیا گیا تھا، سارے علم کو سمیٹ کر کلی طور پر مصطفیٰ کو دے دیا گیا ہے. اب یہ کلی علم رب کے سامنے ایک 7 سمندر کے سامنے قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تو اب شرک کہاں سے آ گیا؟ علم غیب کلی کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے